آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ خان صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے میڈیا میں آ کے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ ڈیل کی آفر دی جا رہی ہے مسلسل؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے نہیں علم کہ کیا ان کو کوئی ڈیل کی آفر دی جا رہی ہے یا نہیں، لیکن مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے، دیکھتے ہیں 2 تاریخ کو مذاکراتی کمیٹی نے دوبارہ بیٹھک کرنی ہے۔ میرے خیال میں وہاں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی رزلٹ نکلے۔ بہرحال مذاکرات کے حوالے سے جو بھی کوئی پیش رفت ہے، میرے خیال میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس سے ہمیں پھر آگاہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں 2 تاریخ نزدیک ہے، پہلے ہی 9 دن کا غیر ضروری وقفہ انہوں نے دیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ضروری مسائل ہیں اور ان کا حل فوری ہونا چاہیے۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پوری رات یہ ملاقاتیں کرتے تھے، اب بھی اتنی ہی تندہی چاہیے، لیکن 10 دن کا وقفہ دے کے انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کو تھوڑا سا بیک برنر پہ ڈال دیا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ 2 تاریخ کو جب یہ دوبارہ بیٹھیں تو اس کے بعد اس میں اتنا لمبا وقفہ نہ ہو۔ لیکن خان صاحب یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اس کو مذاکرات کا نام دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے اپنا، اور پھر حکومت بھی سامنے رکھے گی کہ وہ کیا کر سکتی ہے، تو اس کو آپ مذاکرات کہہ لیں، اس کو آپ ڈیل کہہ لیں، NRO کہہ لیں، بات تو وہیں پر ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کی ڈیل ہی ہے جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چاہے اب اس کو کوئی بھی نام دے، بہرحال ہے تو مذاکرات۔ اب اس کو کوئی بھی نام دے سکتا ہے۔ مذاکرات میں پولیٹیکل ایشوز ڈسکس ہونے ہیں۔ یہ کیسے اچانک ہو گیا کہ اچانک ون فائن ڈے ایک سابق وزیر اعظم پہ فائرنگ ہو گئی اور اس کی جان پہ حملہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد اس پہ 150-200 کیسز ہو گئے۔ جینوئن کیسز ایسی تھوڑی بنتے ہیں۔ ہمارے دور میں تو میاں شہباز شریف صاحب پہ، آصف زرداری صاحب پہ 200 یا 150 یا 100 یا 50 کیس بھی نہیں بنے۔ وہ زیادہ تر پرانے کیس تھے جو ان کے پچھلے اپنے دور حکومت سے چل رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے اچانک ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ نے ان پہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں کیسز کر دیے، حالانکہ جو کیس عدالت کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے، چاہے وہ سافر کیس ہو وہ ختم ہو گیا، چاہے ان کا عدت کا کیس ہو وہ ختم ہو گیا، چاہے ان کا توشہ خانہ 1 ہو اس میں ان کی ضمانت ہو گئی، تو سارے کیسز میں تو وہ بری ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیسز میں کچھ نہیں تھا، صرف عمران خان کو اندر ڈالنا مقصد تھا۔ تو جب کیسز سیاسی ہیں تو اس کا حل بھی سیاسی ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے ان مذاکرات سے نکلنا چاہیے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ بڑا سمپل ہے، اسیران کی رہائی ہے۔ 26 نومبر 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور میرے خیال میں چوتھا نقطہ اس میں بہت ضروری ہے، وہ ہے 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ۔ اچھا، 9 مئی والا جو سین ہے اس پہ تو آپ کو بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مجرمان تھے ان کو سزائیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ چلیں کچھ پروسیڈ تو ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس میں تو میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ کا خیال کیا ہے کہ کیا جس طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے 9 مئی میں خان صاحب کی کوئی بریت کے چانسز ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جو سزائیں جس طریقے سے دی گئی ہیں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یا آر ہے یا پار ہے، اور 9 مئی واقعی ایک چھوٹی چیز تو نہیں تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ نہیں، سیاست میں اور ریاستی امور میں آر یا پار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی 1 ڈے میچ تھوڑی ہے کہ صبح شروع ہو کے شام ختم ہو جائے گا۔ ملک میں تا قیامت رہنا ہے پاکستان میں۔ لیکن خان صاحب سیاست تو سیاستدان کرتے ہیں نا، ریاست تو نہیں کرتی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ملک میں تا قیامت رہنا ہے تو پھر فیصلے بھی ایسے ہونے چاہیے جو مضبوط اور دیر پا فیصلے ہیں۔ تو اچانک کسی دن آ کے سخت پریس کانفرنس کر دینا یا کوئی سخت بات کر دینا، جیسے آج کل پیار صاحب کی پریس کانفرنس کے بڑے چرچے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو صرف پیشہ ورانہ امور کی حد تک بات کرنی چاہیے تھی۔ سیاسی امور سے جتنا وہ اپنے دائرے کو دور رکھیں گے اتنا ہی ملک اور ہم سب کی اس میں بہتری ہے، کیونکہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے، ادارہ تب بھی رہے گا اور وہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا فخر ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور اس کے لیے یہ مذاکرات بڑے اہم ہیں کہ ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلے اور سیاستدان مل کے فیصلے کریں کہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ جوڈیشل کمیشنز وغیرہ بننا میرے خیال میں اس لمبے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ میں اگر ہم خوش قسمت ہیں، اگر ہمارے لوگوں میں سیاسی میچورٹی ہے، تو میری جو تجویز قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے پچھلے ہفتے دی تھی وہ یہی ہے کہ ان مسائل سے نکلیں، خان صاحب رہا ہوں،
اور اس کے بعد بڑی سیاسی لیڈرشپ بیٹھے اور ملک کے لیے مستقبل کے فیصلے کرے کہ آپ نے اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر اس کو آپ ہائیبرڈ رجیم سے نہیں چلا سکتے، پھر آپ نے اس کو آئین کے مطابق چلانا ہے. اور 27 دسمبر کو میں نے اپنے ذہن کے مطابق بات کر دی ہے جو آئین کے بالکل عین روح کے مطابق ہے کہ ملک کے فیصلے سیاسی لیڈرشپ کرے جناح کے ویژن کے مطابق، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، اس کو امپلیمنٹ بیوروکریسی کرے جانب شانی سے، فوج بارڈرز کی حفاظت کرے اور عدلی آزاد فیصلے کرے. مجھے اچھا لگا خان صاحب آپ کے منہ سے نکل کے سن کے کہ جو آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات تو کری ان سے رہے ہیں، یہ جو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، یہ جو اتحادی ہیں، یہ تو ہیں ہی ڈمی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں چیزوں میں کون صحیح کہہ رہا ہے. انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں بقول رؤف حسن صاحب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے کسی ساتھی کولیگ کی بات پہ کمنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں تو آپ کو اپنے ذہن کے مطابق سیاسی حل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ لڑائیاں مڑائیاں ایک دن ختم ہو جانی ہے، ملک کو رہنا ہے تو ملک کو کیسے چلانا ہے. میں تو آپ کے سامنے ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یا تو پھر آپ فیصلہ کرنے کہ یار اس ملک میں جمہوریت ویسی برائے نام ہے، ہائیبرڈ رجیم سے چلانا ہے. میں نے کل بھی ایک بات کی، پرسوں شاید افسار عالم صاحب کے ساتھ پروگرام میں یہ بات میں نے کی، انہوں نے ہائیبرڈ رجیم کی بات کی کہ 2017 سے. میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میری رائے کے مطابق 17 تو بہت بعد کی بات ہے. جب سے پوسٹ ضیاء ایرا میں ڈیموکریسی واپس آئی ہے آپ ہائیبرڈ رجیم پہ ہی چل رہے ہیں. 1988 میں آپ کے پاس پروگرام مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہے لیکن اس پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 1988 میں جب بے نظیر واپس آئی ہیں وزیر اعظم وہ بن گئی، لیکن سٹارٹ ہائیبرڈ رجیم کی کہاں سے شروع ہوئی؟ پنجاب میں میاں صاحب وزیر خزانہ نہیں لگنے دیا، اور وزیر خارجہ کون تھا ان کو پتہ تک نہیں تھا. انہیں پوچھا یہ کون ہے، ان کو بتایا کہ صاحبزادہ یعقوب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پھر 18 مہینے بعد انہی کی حکومت ختم کر کے میاں صاحب کو IGI کے ذریعے لایا گیا، IGI کی فنڈنگ اسامہ بن لادن سے کیوں کروائی گئی؟ اس پہ تو مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے حمید گل صاحب نے بڑا کھل کے بولا. یہ جب آپ نے IGI کے ذریعے بے نظیر کی حکومت کو ریپلیس کیا، وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی. آپ جب 2/3 حکومت میاں نواز شریف صاحب کی آئی اور بے نظیر کو اقتدار سے باہر کیا گیا، لیکن خان صاحب اس وقت میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہماری 90 کی پوری سیاست، 80 کی سیاست، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پاکستان کے غلام اسحاق خان کو دیکھیے، غلام اسحاق خان کو اور میاں نواز شریف کو جب ایک دن گھر بھیجا گیا، وہ کاکڑ فارمولا کیا تھا؟ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی. تو فیصلہ کر لو نا یار، ملک کو سیاست. یہ اچھی بات ہے نا خان صاحب، یہ آپ کو یاد آ رہا ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں، یہ ہونا چاہیے. یہی بات جب نواز شریف صاحب وہ مجھے کیوں نکالا کہ کیمپین میں کر رہے تھے، میرا خیال سے یہ تبھی سمجھ آنا چاہیے تھا جب آپ لوگ اقتدار میں تھے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں بات کر لینی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ پوزیشنز چینج ہو گئی ہیں، آپ ان کے رول کو پلے کر رہے ہیں، وہ اب ظاہر ہے کہ پیچھے بیٹھ کے ان کی گورنمنٹ چلی ہے. لیکن ایک اور سوال یہ ہے اہم، وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو اب شروع ہو چکے ہیں. اب اس کو ظاہر ہے کہ نتیجہ خیز ثابت کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی امید ہے، وہ بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ 31 جنوری سے پہلے نکل آئے گا. پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نکلنا چاہیے. اب آپ لوگ اگر ڈیمانڈز رہائی سے سٹارٹ کریں گے تو پھر تو مشکل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو صاف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تھوڑی رہا کرنا ہے. ہاں ہم کیسز بنانا بند کر سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے میں موجود ہوں. 7 بار میری گرفتاری ہوئی، ہائی کورٹ کے آرڈر سے میں نکلا. 9 مئی کا کیس تھا جس میں آرمی ایکٹ کو بھی شامل کیا گیا تھا. عدالت سے کیس جس میں ڈسچارج ہوا، باعزت بری ہوا. تو ایک تو آپ کے سامنے مثال سامنے آ گئی. تو اسی طرح بہت سی کیسز ایسے ہمارے لوگوں پہ بنے ہیں. خان صاحب پہ بنے ہیں، اپنا شاہ محمود صاحب پہ بنے ہیں. کیونکہ شاہ محمود صاحب تو اس دن کراچی، ان کی اللہ ان کی وائف کو صحت کاملہ دے، وہ بیمار تھیں. اپنی وائف کے علاج کے سلسلے میں شاہ صاحب کراچی تھے. ان کا 9 مئی سے کیا کام تھا جو ابھی تک آپ نے 500 دنوں سے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ آپ ہم پہ 100 کیسز کریں، 150 کیسز کسی پہ کریں، اس کو کہو کہ اب عدالت سے بری ہو، تو وہ تو 150 سال میں بری ہوگا، کیونکہ ایک کیس ختم ہونے میں سال لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی پہ غلط کیسز کریں، پھر اس کو کہیں اب ہمارا تو اس میں کام کوئی نہیں، اب عدالت جانے اور تم جانو. نہیں بھائی، آپ نے پروسیکیوشن نے غلط کیس کیا ہے، پروسیکیوشن ذمہ داری اس کو واپس لے. ہم کسی جنرل کیس میں کسی فیور کی تمنا نہیں کی بیٹھے، لیکن جب آپ نے پولیٹیکل کیسز کیے ہیں اس کا حل پولیٹیکل ہی ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے
کہ عمران خان صاحب اور ہماری جو جماعت ہے اس کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں ہمیں ووٹ پڑا ہے، ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے، نہ آپ نے یا میں نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اس کا جوڈیشل آرڈر نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، 10 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے اگر ہم اپنے بچے کو غلط دوائی نہیں دے سکتے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 2 نمبر دکان سے خریداری نہیں کرنی، ہم نے کسی غلط ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کسی 2 نمبر بندے سے گھر کا نقشہ پاس نہیں کروانا، تو پھر آپ ملک کو کس طرح 2 نمبر جمہوریت سے چلا رہے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں پارشلی اگری کرتی ہوں، لیکن یہ چیزیں ہمیں 2018 میں بھی خان صاحب امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی. آپ لوگ چونکہ آپ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم ریسنٹ 2 الیکشنز کے آڈٹ کی طرف چلے جائیں، لیکن اب اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے رضامندی ہوتی کہ نہیں ہوتی. آپ لوگ نکات کیا پیش کریں گے خان صاحب؟ ذرا مجھے کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ میڈیا پر آ کے تو 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے کہہ دی، اسیران کی رہائی اور عمران خان صاحب کی رہائی. اس کے علاوہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جوڈیشل کمیشن بھی ہے اس میں. لیکن میری بات سنیے، اصل وارث ملک آپ لوگ ہیں، آپ اور جتنے آپ کے ناظرین سن رہے ہیں. ہم تو صرف نگہبان ہیں، ہم تو صرف محافظ. ہم سیاسی میدان میں کرتے ہیں، وکلا جو ہے اپنا کورٹس میں کرتے ہیں، اور بارڈر پہ کرنا ہے، پولیس نے ادھر کرنا ہے، اندر کرنا ہے، بیوروکریسی نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اصل تو وارث آپ عوام ہیں نا، جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں. اس عوام کا یہ حق ہے کہ یہاں اقتدار کو لڑائی کے ذریعے نہ حاصل کیا جائے، اس کو اقتدار کی لڑائی نہ بنا دیا جائے سیاست کو. یہ خدمت کی لڑائی ہونی چاہیے کہ جو زیادہ اچھا پرفارم کریں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جس طرح ماضی میں دلی کی ریاست ہوتی تھی، دلی تخت دلی پہ جس طرح حملے ہوتے تھے، ادھر سے ابراہیم لودھی آ رہا ہے تو جناب ادھر سے فلانا آ رہا ہے تو ادھر سے پانی پت کا میدان جو ہے وہ سجا ہوا ہے. بھائی یہ پانی پت کی لڑائی تھوڑی ہے. پاکستان ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. جس بھی جماعت نے آنا ہے، دیکھیں تحریک انصاف، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، باقی چھوٹی ذیلی جماعتیں ہیں. کیونکہ وزیر اعظم یہ 3 جماعتیں ہی دے سکتی ہیں، باقی کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اس وقت پاپولیرٹی میں اللہ کے کرم سے ہم نمبر 1 پہ ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے، یہ اپنے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے دوسرے نمبر پہ کون ہے. ویسے آپ بتا دیں، میں آگے کوئی غلط بات نہیں کر رہا، آپ بتا دیں. نہیں، میں 10 نمبر کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں 2-3 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میرا نقطہ سمجھیے. پیپل پارٹی حکومت میں آ جائے، تحریک انصاف آ جائے یا مسلم لیگ آ جائے، مجھے نہیں سمجھ آتا اسٹیبلشمنٹ کو کس چیز کا ڈر ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈر ہے؟ سونے نا، یہ جب انٹرفیئر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ آنے دیں عوام کی طاقت سے. جو بھی آئے گی حکومت، چاہے عمران خان وزیر اعظم ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو. دیکھیے کشمیر پالیسی کسی کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا، پوری قوم اس کی محافظ ہے. نیوکلیر ٹیکنالوجی ہماری قوم اس کی محافظ ہے. آپ کا جو پاکستان کا نظریاتی اساس ہے 2 قومی نظریہ، قوم اس کی محافظ ہے. آپ کے اسرائیل پہ ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو قائد اعظم نے دیا تھا، کوئی حکومت آ کے اس کو چینج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. فلسطین کے ساتھ سب کھڑے ہیں، اسلامک امت کے ساتھ سب کھڑے ہیں. اس ملک کے لیے طاقتور فوج ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ، میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو جب یہ بڑی بڑی چیزوں پہ سب ایک پیج پہ ہیں تو صرف وے آف گورننس پہ فرق ہے. مسلم لیگ آ کے روڈ پروجیکٹس کی طرف جاتی ہے، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. پیپل پارٹی والے روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں. تو پھر آپ اتنا کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں کہ جناب اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے؟ آنے تو یار عوام کی طاقت سے. وہ آئیں گے، 5 سال بیٹھیں گے، پرفارم کریں گے تو فبیہا، نہیں ہے تو عوام ان کے ریپلیس کر دے گی. تو اس میں اگر صحیح ہے، لیکن میرا سوال پھر وہیں پر ہے. خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں، اور وہ ہونا بھی چاہیے. پاکستان جیسی جمہوریت میں تو ہوتا ہے، اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. آپ نے ظاہر حکومت کی، آپ کو یہ پتا ہے نہیں. میرا خیال سے تو اس کا آغاز تو خان صاحب پر 2018 کے بعد ہی ہو جانا چاہیے تھا نا. پولیٹیکل سپیس آپ کو، میری بات سنیے، دیکھیں یہ ہم نے کیوں مان لیا ہے. دیکھیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی ذرا بات واضح کرنا. اسٹیبلشمنٹ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید فوج ایک ادارہ ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. میں اگری کرتی ہوں، لکھاری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل. دیکھیں آپ کی جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے اپینین میکرز، کنگ میکرز اسٹیبلشمنٹ میں آتے ہیں. لیکن خان صاحب لیٹس موو ٹو دی، میں عرض کروں، دیکھیے ہم نے یہ کیوں مان لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹر رول ہوگا، فلانا ہوگا. دیکھیں ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. انٹرنل سیکیورٹی، کسی حد تک فورن افیئرس، آپ کے ان معاملات میں ایک رول ہونا ان کا چاہیے. لیکن اب آپ کی دیکھیے ایگریکلچر پالیسی ہے، آپ کی ہیلتھ ہے،
ایجوکیشن ہے, آپ کی روڈ انفراسٹرکچر ہے, آپ کی آئی ٹی ہے, یہ سارا سیاستدان کرے نا ان کو, یہ کس مرض کی دعا ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر اتنے قابل ہونا چاہیے سیاستدانوں کو بھی خان صاحب کہ ہم سیاستدانوں کو اس طریقے سے اکاؤنٹیبل نہ سمجھیں جس طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے. اب اس پہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس کرنی ہوگی, میری بات سنیں, I just do not want to dig into the details, لیکن خان صاحب میرا سوال لے لیں. کرنی ہوگی, میں آپ کے سوال سے پہلے میرا نقطہ لے لیں. ہمیں اس چیز کو ماننا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے, یہ سینے پہ لگا ہوا ہے جھنڈا, ٹھیک ہے. ملک سے محبت کے لیے جتنا کوئی ملک سے محبت کرتا ہے اتنا سویلین بھی کرتا ہے, اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. یہ سب ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور سب اس کے وفادار ہیں. جب ہم نے یہ سمجھ لیا جس دن کہ سیاستدان بھی اس ملک کا وفادار ہو سکتا ہے, وہ بھی محب وطن ہو سکتا ہے, اس کے بعد یہ ملک میں سیاستدان امپاور ہوں گے, اور ان کو امپاور کر لیجئے, یقین کیجئے ملک بہتر ہوگا, کیونکہ اس ملک کو ایک سیاستدان نے, محمد علی جناح نے آپ کو حاصل کر کے دیا تھا. میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, لیکن ہمیں بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس لمٹ پہ جا کے ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے خان صاحب, کہ جس پہ پھر دوسرے کو موقع ملے کہ ہر امپورٹنٹ ایونٹ پہ, چاہے وہ ایس سی او ہو, چاہے کسی صدر کا دورہ ہو, چاہے 2014 کا دھرنا ہو, وہ ان چیزوں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بحیثیت ایک بڑی جماعت. میں آپ کو بڑی جماعت کہہ رہی ہوں, آپ ہیں, آپ لوگوں نے ووٹ بھی لیے ہیں, بغیر لیڈر کے ووٹ لیے ہیں, تصویر پہ ووٹ لیے ہیں, مختلف نشانوں پہ ووٹ لیے ہیں, لیکن آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اس ووٹ کو سنبھال بھی سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خان صاحب, یو مے ڈس ایگری, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے نکات کیا ہو سکتے ہیں جو 2 تاریخ کو آپ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے, کس قسم کے آپ رکھیں گے ڈیمانڈز گورنمنٹ کے سامنے؟ لیکن میرے خیال میں لیٹس بی پریکٹیکل. انیشلی فوری طور پہ حکومت کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے, سی بی ایمز کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں. 85 سالہ کینسر زدہ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ نے اس سردی میں 2 گرمیاں گزار دی, آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. کیا وہ قومی مجرم ہے؟ تو وہ کلبھوشن یادو ہے؟ تو ملک دشمن ہے؟ اس کو آپ شوکت خانم شفٹ کیجئے. یہ میں اپنی طرف تجویز دے رہا ہوں, یہ اچھی سی بی ایم ہے. آپ اپنی ماں کی قدر کریں گے کہ آپ کی ماں کی عمر کی ہیں, خدارا کوئی اللہ سے ڈریں. میاں محمود الرشید سینئر وزیر پنجاب کا, پنجاب کی اس بیچارے نے کوئی خدمت کی ہوگی, اس کو آپ تھوڑا سا ریلیف دے دیں. شاہ محمود قریشی, شاہ صاحب کو میں نے پاکستان کی سیاست میں نزدیک سے دیکھا ہے ان کو, وہ تو معاملہ فہم آدمی ہے, 2 بار آپ کا وزیر خارجہ رہا ہے. وہ آدمی جس نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ سٹینڈ لیا اور نیشنل سینکٹیٹی کے لیے سٹینڈ لیا, اور اس نے اپنی وزارت خارجہ قربان کی, لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کو آپ نے ڈالا ہوا ہے 500 دنوں سے, اس کو ریلیف دیں, اس کو باہر آنے نہیں. بلکہ میری تو تجویز یہ ہے کہ شاہ صاحب کو ان مذاکرات کا حصہ بنائیں, تاکہ مذاکرات میں مزید وزن پیدا ہو, اس میں سینئر قیادت آئے. دوسری چیز یہ ہے, بہت ہی زبردست شخصیت ہیں, میں ان کو پارٹی میں بہت عرصے سے تھے, لیکن جس طرح اس آدمی نے ایمانداری سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, فارمر گورنر جناب چیمہ صاحب, ان کو آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. سینیٹر ہمارے ہیں اعجاز چوئی صاحب, ان کو کم از کم اسمبلی آنے دیں. ہمارے اسپیکر اسد قیصر صاحب جو ہے, وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وہ لاتے تھے, ان کے آرڈر دیتے تھے, پروڈکشن آرڈر, ہماری جماعت سے اس پہ کرٹیسزم ہوتی تھی, لیکن وہ کہتے نہیں ان کا حق ہے, وہ لاتے تھے. ان کے خواجہ آصف صاحب ہو گئے, ان کے جناب اپنا جو سعد رفیق کی بات کریں گے آپ, کیونکہ ان کے تو خیر جاری بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا چلیں, دیکھیں اگر آپ دیکھیں سی بی ایمز اگر یہ ہوتے ہیں, کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. اسی طرح اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے تو ہماری طرف سے بھی شدت اور حدت میں کمی آئے گی. ہم بھی انسان ہیں, کوئی ظاہر ہے. چلیں, یہ تو ہو گئی کہ اسیران کو آپ رہا کریں یا ان کے اوپر تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں, ان کا فیئر ٹرائل ہو. اگلی کیا ٹیبل پہ رکھیں گے آپ شرط؟ دیکھیں میں ہر جگہ ایک بات کرنا ہے, تمام مسائل کی حل کی کنجی عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور سیاستدان سے پہلے وہ قومی ہیرو ہے. یہ جتنے آج سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہیں, چاہے بیوروکریسی میں ہے, چاہے ملٹری میں ہے, چاہے کسی جگہ پہ کوئی جج ہے, جو بھی ہے, آپ جب سکول میں پڑھ رہے تھے وہ نیشنل ہیرو تھا. اب جب سکول میں پڑھ رہے تھے نا, تو آپ کے گھروں میں اس کی تصویریں لگی ہوتی تھیں, جو پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے لایا تھا. تو نیشنل ہیرو کے ساتھ ہی نہیں کرتے. اس کو جب آپ باہر لے کے آئیں گے, قدرتی طور پہ دنیا بھر میں پھیلے کروڑوں پاکستانی, ان کے غصے کم ہوں گے, آپ اس کی حدت آٹومیٹکلی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے, سوشل میڈیا جو ہے وہ غصہ کم کرے, سوشل میڈیا پہ ہماری طرف سے تنقید کم ہو, اس کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے. اس کا آرگینک طریقہ ایک ہی ہے. عمران خان کو جب آپ رہا کریں گے, قدرتی طور پہ غصے کم ہوں گے, واپس محبتیں بحال ہونا شروع ہوں گی. اور یقین کیجئے
पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि कौम और इदारे के बीच में फासला ना हो, और ये फासला खत्म एक आदमी कर सकता है, वो है इमरान खान साहब। अच्छा ठीक है, ये हो गया कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तीसरी शर्त जो आप समझते हैं कि हुकूमत को माननी चाहिए आप लोगों की? एक मेरे ख्याल में 26 नवंबर और 9 मई पे एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए। ये जो मिलिट्री सजाएं मिली हैं, देखिए ये दहशतगर्द नहीं थे, ये बच्चे पाकिस्तानी वतन पाकिस्तानी हैं। किसी से अगर एहतजाज में ज्यादती भी हो गई है तो वो आप ही मुल्क के लोग हैं, उनको आप एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। मिलिट्री कोर्ट से जब उनको सजाएं मिली हैं, ये मसले तो उनके पास है, उनके पास तो ये सारे राइट्स मौजूद हैं। ये तो हमें ISPR की DGISP की कॉन्फ्रेंस में भी पता चला है, जो उन्होंने प्रेसर दिया। नहीं, हमें अपने आईनी राइट्स मालूम है, उसके लिए हमें किसी प्रेसर की जरूरत नहीं है। आइन हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं और अब बनाने वाले हैं, कानून साज इदारे से ताल्लुक है हम सबका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब एक शख्स को आप मिलिट्री कोर्ट से सजा देते हैं, उसका एक फोरम कम कर देते हैं। अगर वो सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चले, उसके पास 2 फोरम और होते हैं, सिविल फोरम, 3 सिविल फोरम्स हो गए। आपने जब एक फोरम खत्म कर दिया, अब वो अपील में जब जाएंगे, वो नए एविडेंस कहां से लाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहां से करेंगे, उनके पास अगर एडिशनल एविडेंस है वो कैसे जमा करेंगे? ये तो सिविल अपना सेशन कोर्ट के लेवल का काम होता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बेचारों ने, इन बच्चों ने बड़ी सजाएं भी देख ली हैं। 2-2.5 साल से अपने घरों से, अपने वालिदैन से दूर हैं। बहुत सौ के वालिदैन की याद में बहुत हो गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कौम के बच्चे हैं, इन पे रहम कीजिए, इनको आने दीजिए बाहर, इनको कौमी धारे में वापस शामिल कीजिए। ये बहुत बड़ा CBM होगा और यकीन कीजिए इससे बहुत सारे जो दिल खटे हुए हैं वो वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहां एक वक्त होते थे।